آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب المشرقین ورب المغربین۔ قدر نبی دا ایکی جان اے دنیا دار کمینے، قدر نبی دا ایکی جان اے دنیا دار کمینے، اے قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی، قدر نبی دا میرا اللہ جانے تے یا جانن اصحابی۔ اللہ رب العالمین کی بے پناہ من بارگاہ خیر الانام کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کی بابرکت بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کے عالم میری زبان پہ کلمت الحق کو جاری فرمائے، آپ کو اور مجھے سب کو مل کر اللہ کریم سن کر سنا کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران گرامی قدر، میں نے اللہ رب العالمین کے بابرکت کلام کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں میرا مالک ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عزت و شان کو، مقام کو، رفعت و منزلت کو بیان فرمایا ہے، اور ساتھ ہی پھر آگے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اس آیہ مبارکہ کے اندر کہ بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو شاہد گواہ بنا کر بھیجا، بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، اور آپ کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ایمان لائیں، اور وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تعظیم کریں تیری۔ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ
اس آیہ مبارکہ کے تحت اور ان کلمات کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ مصطفیٰ کی ذات کی جانب لوٹ رہی ہے۔ فرماتے ہیں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ وہ تیری تعظیم کریں اور تیری توقیر کریں، تیری عزت و عظمت کو سمجھیں۔ یعنی اللہ کریم نے اس آیہ کریمہ میں یعنی ایمان لانے کے بعد جس چیز کو پہلے بیان فرمایا وہ مصطفیٰ کی تعظیم اور مصطفیٰ کی توقیر تھی۔ ہم چونکہ سمجھا ہی نہیں ہے اور غور ہی نہیں کیا، پہلی بات تو یہ جاننی چاہیے کہ ایمان کیا ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ ایمان نام ہی مصطفیٰ کی محبت کا ہے۔ نبی دو عالم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خوبصورت ترین ارشاد ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مال سے، جان سے، اولاد سے، گھر سے، باہر سے، اپنی ذات سے بڑھ کر مصطفیٰ تیری ذات سے پیار نہ کرے۔ آمنہ قرار فرماتے ہیں مجھ سے پیار کرنے والا کون کہلائے گا جی؟ ایماندار ہوگا، ایماندار ہوگا۔ اب جس کو ایمان نصیب ہوا اس کے لیے اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اب یہ بندہ اللہ سے ٹوٹ کے پیار کرتا ہے۔ پہلی بات تو ذہن نشین ہو گئی نا میرے محترم سامعین۔ اب اس سے آگے توجہ فرمائیں، ایمان نام ہے مصطفیٰ کی محبت کا۔ ایمان کیا نام ہے؟ بھائی بولے نا، ایمان کس کا نام ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کا۔ سرکار مدینہ سے محبت ہوگی تو ایمان ہوگا، مصطفیٰ سے محبت ہوگی تو ایمان ہوگا۔ آقا سے اگر محبت نصیب نہ ہو تو ایمان نہیں ہوتا۔ اگر مصطفیٰ کی محبت نصیب ہو جائے تو اللہ ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اب غور کرنا، ہم لوگ اس جانب توجہ نہیں کرتے کہ یہ ایمان کا کتنا اساس ترین معاملہ ہے۔ ہم غور کرتے ہیں فلاں بندہ نمازی ہے، فلاں بندے نے تو بڑی گلیاں بنوا دی، فلاں بندے نے تو بڑے رفاعامہ کے کام کروا دیے، فلاں بندے نے تو فلاں کے لیے اتنے راشن کا اہتمام کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ جیسا کہ آج اس معاشرے کے اندر میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ فلاں نے اتنا اہتمام کیا، فلاں نے اتنا اہتمام کیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ ہم یہ سوال کرتے اس نے یہ سارے کام کیے مگر یہ بتایا جا سکتا ہے کہ وہ حضور سے پیار کرتا ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ سوال درکار ہے کہ جو بندہ یہ تقاضا کر رہا ہے کہ میں نے نمازیں پڑھی ہیں، میں نے جناب والا وغیرہ وغیرہ سارے رفاعامہ کے کام کیے ہیں، سوال یہ ہے کہ سارے کام کرنے کے بعد وہ حضور کا وفادار ہے کہ نہیں؟ حضور کا غلام سچا ہے کہ نہیں؟ حضور سے محبت کرنے والا ہے کہ نہیں؟ اگر وہ یہ جواب دے کہ نہیں اس میں تو کچھ کمی بیشی رہ گئی ہے، یا حضور کی محبت کے معاملے میں یا حضور کی عزت کے معاملے میں اس کے دل پہ کچھ میلان نظر نہ آئے کسی غیر کی بات سن کر، تو سمجھ لیں وہ کچھ اور تو ہی ہو سکتا ہے، کامل ایمان والا ہو سکتا نہیں ہے۔ ایمان کامل تب نصیب ہوگا جب وہ مصطفیٰ کا سچا اور سچا غلام بن جائے گا۔ جب وہ سچا اور سچا غلام بن جائے گا تب اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، ایمان کا قرب نصیب ہوگا، ایمان نصیب ہوگا۔ تو ایمان کس کا نام ہے بھئی؟ بولے حضور کی محبت کا، تعظیم و توقیر کا۔ اب حضور سے محبت کا دعویٰ کرنے والا ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں بھی حضور سے محبت کرتا ہوں، میں نے ایمان کی اساس کو، بنیاد کو بیان کر دیا ہے، اب آگے چلیں گے۔ ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی حضور سے محبت کرتا ہوں۔ سوال یہ جنم لیتا ہے کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ کیا وہ حضور کی تعظیم کرتا ہے یا نہیں؟ کیا وہ حضور کی توقیر کرتا ہے کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے ریڈ زون سمجھتا ہے کہ نہیں؟ وہ اپنے معمولات اور معاملات کو ترک کر کے اپنی پراٹی اور اہمیت میں کیا حضور کی ذات کو رکھتا ہے کہ نہیں؟ کیا حضور کے معاملے میں کسی اور کو سامنے رکھتا ہے یا ذات مصطفیٰ کو؟ دیکھیں حضور رحمت عالم کی بارگاہ ناز ہے، سیدنا حضرت عمر تشریف لائے،
اور عرض کی اے اللہ کے نبی میں آپ سے پیار کرتا ہوں مگر اپنی ذات سے بڑھ کر نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کہا کس بارگاہ میں؟ حضور رحمت عالم کی بارگاہ میں. کہنے والا بھی بڑا جلی صحابی ہے، بڑا کمال کا بندہ ہے، بڑے کمال والا ہے، بہت بڑے کمال کا بندہ ہے، حضور کا غلام ہے. میرے آقا نے فرمایا اے عمر اگر تو نے اپنی ذات سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کیا تو تیرا ایمان کامل نہیں ہے. عمر کون ہے جس نے حضور کی صحبت پائی؟ عمر کون ہے جو مراد رسول ہے؟ عمر کون ہے جس کو مصطفیٰ نے ڈیمانڈ کیا ہے، اللہ سے مانگا ہے؟ جو اللہ سے مانگا ہوا عمر ہے وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اپنی ذات سے بڑھ کر آپ سے پیار نہیں کرتا. اللہ کا نبی فرماتے ہیں عمر ایمان کامل نہیں ہوا. اسی لمحے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور قسم دے کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں اپنی ذات سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں. جب یہ حضرت عمر نے جملہ دہرایا نا تو سنو کملی والے نے کیا فرمایا؟ عمر تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے. عمر تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے. اب حضور توجہ کیجئے گا، جس جانب آپ کی توجہ مرکوز کروا رہا ہوں. ایمان نام ہے مصطفیٰ کی، بولے ایمان نام ہے حضور کی محبت کا. جب یہ محبت مل جائے اور یہ دعوے محبت کے لیے دعوے کوئی ہونا ضروری نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ محبت کے لیے دعوے کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ محبت دلیل خود بخود دیتی ہے، دعویٰ نہیں کرواتی، دلیل پیش کرتی ہے. بندہ محبت کا دعویٰ کرے اور دلیل ایک بھی نہ رکھے تو وہ محبت میں جھوٹا ہو سکتا ہے، سچا نہیں ہو سکتا. اب اللہ کا حکم ہے وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. فرمایا میرے محبوب کی تعظیم بھی کرو، توقیر بھی کرو، تسبیح و تعلیل پھر کرو. یعنی پہلے مصطفیٰ کی تعظیم، پہلے مصطفیٰ کی توقیر، یعنی پہلے بندے کو در مصطفیٰ کا ادب سکھایا گیا، پھر مصطفیٰ کے در سے اپنے در تک اسے پہنچایا گیا. تو پتہ چلا جسے مصطفیٰ کے در کی نوکری نصیب نہیں ہوئی اسے اللہ کے در کی حاضری نصیب ہو سکتی نہیں ہے. جسے مصطفیٰ جس کی در کی نوکری نصیب نہ ہو وہ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی بن جائے، کچھ بھی کر لے، وہ اللہ کے در کی حاضری پا سکتا نہیں ہے. اس لیے کہ پہلے اسے در مصطفیٰ پہ جھکنا ہوگا، پہلے اسے در یار پہ آ کر حاضری دینی ہوگی، پھر جا کر جب یہاں سے مقبولیت ہو جائے گی پھر اللہ قبول کر لے گا، پھر اللہ قبول فرما لے گا. اس سے پہلے قبولیت کا درجہ نصیب نہیں ہوتا. توجہ کرنا، باگے چلتے ہیں. اب تعظیم کی جانب بڑھتے ہیں. اب تعظیم کیسے کرنی ہے یہ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ تعظیم کرنی کیسے ہے، احترام کرنا کیسے ہے. حضور کے ذات اقدس کا احترام اور حضور سے محبت کا درجہ کیا ہے، تو پھر اس کے لیے ہمیں کہیں اور نہیں صحابہ کے در ناز پہ جانا ہوگا، میرے محبوب کے در اقدس پہ جانا ہوگا اور دیکھیں گے کہ حضور کے غلام حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں، حضور سے کتنا پیار کرتے ہیں، حضور سے کتنی والہانہ عقیدت رکھتے ہیں. تو عزیزان من توجہ کرنا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ بال مبارک کٹوائے. حضور رحمت عالم نے بال مبارک، منہ مبارک، آپ کی زلف عنبری، ان کو جب تراشا گیا نا، اب ہوا یہ کہ اس وقت صحابہ کی ایک جماعت جو تھی وہ حضور کے گردا گرد تشریف فرما تھی، دائیں اور بائیں حضور کے تشریف فرما تھے. اب یہ شریعت میں کہیں نہیں لکھا ہوا یہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں، لیکن یہ طریق صحابہ نے کیا ہے. یہ جو ہر بات پہ دلیل مانگی جاتی ہے نا، میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں. اب یہ کام صحابہ نے
کیا ہے اور کس کے سامنے کیا ہے؟ خود آمنہ کے لال کے سامنے کیا ہے۔ میرا نبی تشریف فرما ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے سامنے آس پاس بیٹھ گئے، حضور کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ اب حضور کے بال مبارک تراشے جا رہے تھے، حجام کاٹ رہا تھا۔ اب جب بال کٹ کے زمین کی جانب لپکنے لگتے تھے، صحابہ کوئی جھولی بچھا لیتے تھے، کوئی ہاتھ بچھا لیتے تھے۔ حضور کے زلف عنبری کا بال بھی زمین پہ آنے نہیں دیتے تھے، بلکہ ان بالوں کی اتنی تقدیس کی جاتی تھی، بال کو زمین پہ آنے نہ دیا جاتا تھا، بال کا اتنا احترام کیا جاتا تھا۔ صحابہ کا یہ عمل ذہن میں رکھو یار، جو حضور کے بال مبارک، بلکہ توجہ کرنا، ایک جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمان فرما رہے تھے، اور جنگ کے دوران ہی آپ کی نا جو سر پہ آپ کی ٹوپی تھی نا وہ گر گئی، اور دشمن حملہ آور ہو رہے تھے اور ٹوپی گر گئی، تو حضرت خالد بن ولید نے دشمن کو چھوڑ دیا، پہلے ٹوپی کی فکر کی۔ کسی نے بعد میں کہا خالد تو بڑا مضبوط سپہ سالار ہے، بڑا جنگجو ہے، تو نے یہ کام کون سا کیا؟ تو سنو حضرت خالد بن ولید کیا فرماتے ہیں، فرمایا تمہیں پتا نہیں کہ میں نے اتنا اہتمام کیوں کیا ہے؟ خالد بتاؤ تو صحیح۔ خالد کہتے ہیں لوگوں تمہیں پتا نہیں اس ٹوپی کے اندر میں نے مصطفیٰ کا بال تھا، جس کی برکت سے اللہ مجھے عزتیں بھی عطا کرتا تھا، فتح بھی عطا کرتا تھا۔ سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ ایک بال کی اتنی تقریب جان جاتی ہے چلی جائے، حضور کی زلف عنبری کا اقبال زمین پہ نہ جائے۔ یہ تھا صحابہ کا ادب، یہ تھا صحابہ کا احترام، یہ تھا صحابہ کا طریق، یہ حضور سے والہانہ عقیدت، اور یہ تھی حضور سے انسیت اور پیار اور عقیدت کی انتہا جو صحابہ حضور سے کرتے تھے۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا تھا نا کہ وستے ہاں سے وسے نا سے تیری ڈھوک دے آسے پاسے، سونا سنائندہ مٹھڑیاں گالی سونا یار دے آسے پاسے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ اب غور کرنا، آگے چلتے ہیں عزیزان من۔ یہ صحابہ حضور سے محبت کرتے ہیں، یہ صحابہ کا طریق وفا ہے جو نبی دو عالم علیہ السلام سے ملتا ہے ان کا۔ اب آگے چلتے ہیں، ذرا غور فرمائیں۔ حضور نے ایک دفعہ ایک یہودی سے ایک گھوڑے کے سوا سودا کر لیا۔ کس کا؟ بولو پیارو، گھوڑے کا سودا کیا۔ جب یہ سودا ہوا تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا، یا حضور تھے یا وہ یہودی تھا۔ طے پا گیا، رقم طے پا گئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے کہا کہ انتظار کرو، میں رقم لے کے آتا ہوں۔ واپس آئے تو یہودی نے انکار کر دیا، کہنے لگا کہ آپ کے اور میرے درمیان تو کوئی سودا ہی نہیں ہوا، رقم طے ہی نہیں ہوئی۔ یہودی نے یہ بات کہی، توجہ کرنا۔ تو عزیزان من ہوا کیا؟ جب یہودی نے یہ بات کی، میرے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے میرے درمیان سودا ہوا، اتنی رقم پہ یہ بات طے ہو گئی، میں نے تجھے اتنی رقم پہ یہ چیز تجھ سے خریدی ہے۔ کہنے لگا ہمارے درمیان کوئی سودا نہیں ہوا۔ بندے جمع ہونے لگے، اتنے میں یہودی کہنے لگا محمد ایسا کرو، اگر تیرے میرے درمیان سودا ہوا ہے تو کوئی گواہ پیش کرو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہیں پہ بیٹھے ہو تو بولو سبحان اللہ یار۔ اب جناب والا آقا کریم علیہ السلام کا ایک غلام ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اسی مقام سے گزر رہے تھے جب حضور کی اس یہودی کے ساتھ اور یہودی کی حضور کے ساتھ اس کلام کو دیکھا تو وہ صحابی قریب آ گئے، کملی والے کے پاس آئے تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ میرے کریم محبوب نے فرمایا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے اے یہودی میرے نبی نے تجھ سے گھوڑا خریدا ہے۔
جب صحابی نے یہ بات کی، یہودی نے گھوڑا دے دیا، سواری لے کر آمنہ کے لال آگے چلے، تو ایک مقام پہ میرے آقا نے فرمایا خزیمہ قریب آ جاؤ۔ جب خزیمہ قریب آیا میرے آقا نے فرمایا خزیمہ جب یہ سواری میں لے رہا تھا، جب اس سے میں نے گھوڑا خریدا، میں موجود تھا یا یہ موجود تھا، تو موجود نہیں تھا، اتنی بڑی گواہی کیوں دی؟ سنو خزیمہ، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں نے گواہی دی تو کیا کیا؟ آپ کی زبان اقدس پہ اعتبار کرتے ہوئے اور یقین رکھتے ہوئے میں نے اس خدا کو مان لیا، یہ تو چھوٹا سا گھوڑا تھا، یہ تو چھوٹا سا گھوڑا ہے۔ سنو اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت، سرکار کی رحمت برسنے لگی۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں آج سے پہلے جب بھی گواہوں کی ضرورت ہوگی تو جب بھی گواہ جمع ہوں گے تو ایک وقت میں دو گواہی دی جاتے ہیں، دو مرد گواہی دیں گے یا ایک مرد دو عورتیں گواہی دیں گی تو پھر جا کر گواہی قبول ہوگی، لیکن جب سامنے میرا خزیمہ آ جائے گا اس اکیلے کی گواہی دو مردوں کے برابر ہوا کرے گی۔ اس لیے تو رومی کشمیر کی روح تڑپی، آپ نے فرمایا قدر نبی دا ایک کی جان اے دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے اوے سو گئے بچ مدینے۔ سمجھ آئیے کہ یہ صحابہ کا طریق اور صحابہ کا احترام تھا، جو حضور سے محبت تھی، یہ جو حضور سے پیار کرتے تھے، اتنی عقیدت، اتنا احترام۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ حضور رحمت عالم اگر نا لعاب مبارک زمین پہ پھینکتے تھے، تھوکا کرتے تھے نا حضور رحمت عالم، تو صحابہ بھی اس کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے تھے، صحابہ اس کو بھی اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے اور اٹھا کر کوئی چہرے پہ مل لیتا، کوئی اپنے سینے پہ مل لیتا، جس کو کچھ نہ نصیب ہوتا وہ دوسرے دوست کے ہاتھوں سے ہاتھ مل کے اس کو اپنے جسم پہ مل لیتا تھا، اس کو بھی بطور تبرک سمجھا کرتے تھے۔ یہ تھا صحابہ کا احترام۔ بلکہ اس سے آگے چلیں، ایک دفعہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے پچھنے لگوا دیے، سمجھ آ رہی ہے؟ پچھنے لگوائے، پچھنے لگوانے کے بعد خون جو نکلا، لہو مبارک، حضور رحمت عالم نے ایک صحابی سے فرمایا چلو اس خون کو کہیں چھپا کے آؤ جہاں کوئی دیکھے۔ بھائی بولو تو صحیح نا، آپ کی یہ رہی بات تو یہی ایسے ہی سمجھنا ہے، اس خون کو کوئی دیکھے، اونچا بولو، خون کو کوئی دیکھے نہیں۔ صحابی گئے تو باہر جا کر انتظار، سوچنے لگے کب کروں کیا۔ حضور رحمت عالم کا حکم تھا کہ خون کو کوئی دیکھے نہیں۔ جب وہاں سے اٹھے نا تو باہر آیا تو خون کو پی لیا۔ آپ انتظار میں ہیں، ذرا اور انتظار کرو یار۔ اچھا کل 8 بجے کہہ دیجیے گا سبحان اللہ یار۔ صحابی نے خون پی لیا، پینے کے بعد واپس آئے، میرے آقا نے فرمایا او میرے غلام خون چھپا دیا؟ جی یا رسول اللہ چھپا دیا ہے۔ فرمایا کہاں چھپایا؟ عرض کیا آقا اس مقام پر چھپایا ہے جہاں کوئی نہیں دیکھے گا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلام کہاں چھپایا؟ عرض کیا آقا میں نے خون پی لیا ہے۔ جب غلام نے یہ بات کی تو سنو کملی والا کیا فرماتا ہے، فرمایا غلام آج کے بعد تجھے کبھی پیٹ کی تکلیف نہیں ہوگی۔ حالانکہ خون کی حرمت قرآن میں ہے، دم مسفوح کی حرمت قرآن میں بیان ہے، لیکن یہ خون رسول تھا، یہ خون مصطفیٰ تھا۔ صحابہ نے کتنا احترام کیا۔ ارے جو خون کا اتنا احترام کرتے ہیں، جو خون کا اتنا حیا کرتے ہیں، جو بالوں کا اتنا حیا کرتے ہیں، جو لعاب کا اتنا حیا کرتے ہیں، بتا وہ مصطفیٰ کی ذات کا کتنا حیا و احترام کرتے ہوں گے۔ اور توجہ کرنا، غور کرنا، غور کرنا، توجہ۔ آؤ ذرا آگے چلتے ہیں۔
یہ حضور سے وفا کرنے والے غلاموں کا طریق یہ ایمانداروں کو نصیب ہوا۔ جس کو نصیب ہوا اس کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی، جس کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی اس کو اللہ نے یہ سعادت نصیب کی، اور جس کو یہ سعادت مل گئی اللہ نے اس کو اپنے جانب سے خاص عنایت عطا کی ہے۔ بھئی بولتے نہیں ہو، توجہ کرنا، یہ حضور سے وفا، حضور سے محبت، حضور سے عشق، حضور سے عقیدت، یہ ایسا عمل نہیں، توجہ نہیں ہے۔ اور غور کرنا، آؤ میں اس سے بتاتا ہوں، آج تو یہاں ہر گلی میں بیٹھا ہر بندہ کہتا ہے مجھے بھی عشق ہو گیا، میں بھی حضور سے محبت کرتا ہوں، میں بھی حضور سے ٹوٹ کے عشق کرتا ہوں، مجھے بھی حضور سے والہانہ عقیدت ہے۔ اگر عمل دیکھو ایک بھی عمل حضور کی وفا والا نہیں ہوتا، اگر طریق دیکھو ایک بھی طریق حضور کی محبت والا نہیں ہوتا، اگر ان کے چہرے کو دیکھو چہرہ بتاتا ہے کہ یہ کسی منحوس کا ہے، حضور کے عاشق کا نہیں۔ جس کا عمل حضور کی جناب والا دشمنوں جیسا ہو، حضور سے وہ محبت کرنے کا والا کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ کرنا، ذرا آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ عاشق کیسے ہوتے ہیں۔ بھئی بول نہیں رہے، توجہ کرنا۔ حضرت بابا فرید فرماتے ہیں، لوگوں توجہ کرنا، فرماتے ہیں میں ایک دفعہ جنگل میں گیا اور ایک اللہ کے ولی سے ملا، جنگل میں گیا ایک اللہ کے ولی سے میری ملاقات ہوئی، میں نے کیا دیکھا، وہ اللہ کا ولی بھی ہے، بڑا جناب والا، اللہ نے اس کو بڑا عطا بھی کر رکھا ہے، صاحب کرامت بھی ہے، اللہ نے صاحب ارشاد بھی بنا رکھا ہے۔ جب میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ٹانگ کٹی ہوئی اس کے ساتھ دیوار کے ساتھ پڑی ہے، دیوار کے ساتھ ٹانگ کٹی ہوئی ہے اور پڑی ہوئی ہے۔ جب میں قریب گیا اس نے میری بڑی عزت کی، بڑا احترام کیا، بڑا میرے جناب والا پروٹوکول کیا، بڑا اہتمام کیا، بڑی قدر و منزلت کی۔ جب وہ سارا ٹائم گزر گیا، فرماتے ہیں پھر ہوا یہ کہ میں نے واپسی کی اجازت چاہی۔ اب توجہ کرنا، اب یہاں توجہ کرنا، فرماتے ہیں کہ جب میں نے واپسی کی اجازت چاہی، میں نے کہا کہ مجھے واپسی کی اجازت دی جائے، انہیں دعا خیر کی اور مجھے واپس چھوڑنے کے لیے اٹھے تو میں نے کیا دیکھا کہ ان کی دائیں ٹانگ نہیں ہے، تو میں نے ہاتھ باندھ لیے، میں نے عرض کی بابا جی مجھے ایک بات تو بتائیں، ٹانگ وہ سامنے بھی کھڑی ہے، آپ کی بھی ٹانگ نہیں ہے، یہ راز کیا ہے؟ بابا جی فرمانے لگے لوگوں میں اس مقام پہ موجود تھا، اللہ کی عطائیں میرے پہ، فضل میرے پہ، ایک دن میری آزمائش ہو گئی۔ بابا جی کیسے؟ فرمایا میں نے یہ کہہ دیا مولا میں تجھ سے عشق کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے عشق کرتا ہوں، تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے اچانک میں نے کیا دیکھا، اس بیابان جنگل کے اندر ایک حسینہ مقام سے گزری، پھر میرے دل میں اس کا عشق پیدا ہوا، میں اس کی جانب بڑھنے لگا، ارادہ کیا، پھر دل کے ارادے کو جھٹکا، پھر خیال آیا کہ یہ بیابان جنگل ہے، یہاں عورت کیسے آ سکتی ہے، یہاں تو دور تک پرندہ پر نہیں مار رہا یہ عورت، لیکن وہ محبت بڑھتی ہی گئی۔ فرماتے ہیں پھر میں اٹھا، میں نے غار سے پہلا قدم جو رکھا تھا باہر غیر کے لیے، سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ پہلا قدم جو غیر کے لیے میں نے اٹھایا تھا وہ اس کے لیے تھا اللہ کے عشق کے بعد، تو چونکہ وہ پہلا غیر کی جانب یہ قدم تھا تو میں نے کاٹ کے رکھ دیا۔ آپ کو سمجھ ابھی بھی نہیں آئی؟ وہ قدم تھا جو اللہ سے دعوی عشق تھا، اور دعوی عشق کرنے کے بعد، سمجھ آ رہی ہے؟ دعوی عشق کا کر دیا اور دعوی عشق کے بعد میں نے غیر کی طلب میں قدم یہ پہلا اٹھایا تھا، تو میرا یہ پہلا غیر کی جانب اٹھنے والا قدم تھا، میں نے اس کو کاٹ کی رکھ دیا۔ یہ محبت تماشا تھوڑا ہی ہے، یہاں ہر کوئی کہتا ہے میں بھی بڑا عاشق رسول ہوں، میرے دل میں بھی عشق ہے، میں نے کہا عشق نام کس کا ہے؟ عشق کس کا نام ہے؟ غیروں کو نوازنے کا نام عشق ہے، غیروں کے اشاروں پہ چلنے کا نام عشق ہے، غیروں کی باتیں کرنے کا نام عشق ہے، کیا کس چیز کا نام ہے؟ مال و زر کے پیچھے دوڑنے کا نام عشق ہے، کیا جاہ و جلالت کے پیچھے، منصب کے پیچھے، عہدے کے پیچھے مرنے کا نام عشق ہے؟ ارے جب محبت ہوتی ہے کملی والے سے پھر دعویٰ نہیں دیکھا جاتا، پھر دلیل بیان کی جاتی ہے۔
پھر عہدہ نہیں دیکھا جاتا، پھر مقام نہیں دیکھا جاتا، پھر جگہ نہیں دیکھی جاتی، پھر منصب نہیں دیکھا جاتا، پھر جناب والا کسی غیر کو نہیں دیکھا جاتا، پھر مال نہیں دیکھے جاتے، پھر اغیار کی جانب نہیں نظر اٹھائی جاتی، پھر کہا کیا جاتا ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی پرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کہے سر نیچے کر دے، جس کو اچھی نہیں لگ رہی وہ بالکل باہر چلا جائے۔ ذرا بولو سبحان اللہ یار، ایک دفعہ کہا کیا کو سبحان اللہ۔ توجہ نہیں کی حضرات محترم، غور کرنا۔ آج یہ وہ دور آ گیا، قادیانیت نوازی بہت زیادہ ہونے لگی۔ آپ کو سمجھ آیا کہ کوئی نہیں؟ جب ملک میں الجھاؤ پیدا ہوا، اغیار نے ایک قدم اور اٹھایا، یہ سوئی ہوئی قوم کا ازمائش ایک دفعہ پھر شروع ہو گئی۔ یہ اس انتظار میں تھی کہ چلے ہمیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یاد رکھنا پہلے یہ کمین ربا تک محدود تھے، اب یہ ہماری ایمانوں میں خلل اندوزی کرنے لگے، اب یہ ہماری عدالتوں تک اپنے ہمراہ پر ہونے لگے، ہمارے آئین کو بدلنے تک کی ان کی کوششیں ہونے لگی ہیں۔ مسلمانوں کب ہوش آئے گی، ہوش میں آؤ گے؟ کب تمہاری ترجیحات بدلیں گی؟ کب تمہارا طریق بدلے گا؟ کب تمہارا دستور بدلے گا؟ کب تمہیں خیال آئے گا؟ کب تمہاری سوچیں بدلیں گی؟ اور اے حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہو، آج قادیانیوں کے لیے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ملک پاکستان میں رہنے والا کوئی بھی ہو اس کو عبادت کرنے کی اور اس کے اپنے مذہب کی جناب والا تجویز و ارشاد کی اجازت دی جاتی ہے۔ میں نے کہا تجھے بیان دیتے ہوئے کبھی خیال نہیں آیا جو میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کا منکر ہو، ارے اس کو تو دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے، تم اس کی ترویج و ارشاد کے جناب والا اشارے اور کنایے کر رہے ہو۔ سمجھ نہیں آئی؟ آپ کو بھی میرے خیال میں یہ بات ہلکی محسوس ہوئی ہے بھئی؟ آپ کو توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ جو قادیانیت کی نوازی ہو رہی ہیں آج کل، اس کے اوپر توجہ کرو اور اپنے کان کو کھول کے رکھو، اپنی آنکھیں کھول کے رکھو۔ جتنی ہمیں غیرت اپنی پارٹی کے برکروں کے اور اوپر اپنے رہبروں پہ آتی ہے، کاش ہمیں رسول اللہ کی ذات پہ بھی آئے ہوتی، کبھی ہماری غیرت جاگ گئی ہوتی تو ان کمینوں کی اتنی جرأت نہ ہوتی کہ میرے آقا کی ذات کی جانب میلی آنکھ بھی اٹھاتے۔ آج اگر یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں تو اس میں قصوروار ہم ہیں، ہم نہیں انہی کے لیے سارے راہ کھول کے رکھے ہیں، ورنہ ہمارے بزرگ تو کہہ گئے تھے کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو وہ گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ توجہ کرنا عزیزان من، اب غور کرنا اور توجہ، تم بالخصوص اہل سنت و جماعت لوگو، تمہیں تو ہر صورت میں اپنے اکابر کے مشن کے اوپر پہرا دینا ہوگا اور غور کرنا۔ تمہیں آج امام نورانی کی روح پکار رہی ہے، تمہیں مجاہد اہل سنت کی روح پکار رہی ہے، تمہیں امام رضوی کی روح پکار رہی ہے، اور تمہیں مفتی غلام دستگیر کی روح پکار رہی ہے، تمہیں پیر میر علی شاہ کے دربار اقدس سے آواز آ رہی ہے، بتا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ جس ختم نبوت پہ ہم نے پہرا دیا تھا ہمارے نام لیواؤ، آج تم کیوں دودھ پی کر سو گئے ہو؟ اٹھاؤ میدان میں آؤ اور مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ آ کر پہرا آج بھی دینا شروع کرو۔ اب میں پوچھ سکتا ہوں توجہ ہے آپ کی؟ ہے توجہ آپ کی کہ کوئی نہیں؟ بھائی بولو، غور کرنا جو میں کہنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ان کو اپنی جناب والا عبادت گاہیں بنانے کی اجازت ہے، اچھا غور کرنا، جو ایماندار ہی نہ ہو، جو مسلمان ہی نہ ہو اور وہ مسجد بنائے اور اسی طرح کا ممبر اوپر مینار لگا دے، ہے توجہ کی کوئی نہیں؟ اب باہر سے دیکھنے والے کو کیسے پہچان ہوگی کہ یہ کسی کافر کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر نہیں ہے، بولے نا، اللہ کا گھر یہ تو کسی کافر کی عبادت گاہ ہے۔ تو جب وہ عبادت گاہ مسلمانوں کی عبادت کی طرح بنائے گا
تو یہ جال کس کے لیے لگایا جا رہا ہے؟ ہے توجہ کہ کوئی نہ؟ یہ راہ کس کے لیے ہموار کیے جا رہے ہیں؟ مسلمانوں کو وہاں تک پہنچانے کے لیے، اور ان کو ان لوگوں کو پھنسانے کے لیے، تاکہ یہ مسلمانوں کو پھنسائیں اور قادیانی بنائیں۔ تو مسلمانوں غور کرنا، یاد رکھنا، نہ انگلینڈ کا ویزا، نہ اٹلی کا ویزا، نہ دیار غیر کا ویزا کام آئے گا، نہ نوکری کی نہ چوکری کی کوئی ضرورت نہیں آئے گی۔ لیکن یاد رکھنا، اگر تمہیں مصطفیٰ کے در نیاز سے خیرات مل گئی نا، سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں، اگر تمہیں مصطفیٰ کے در نیاز کی خیر مل گئی، پھر تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آج یاد رکھنا، دنیا کے کتا کبھی نہ بننا، دنیا کے زر کے پیچھے کبھی نہ بھاگنا۔ اور یہ لوگ آج اسی کی آڑ میں مسلمانوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ کبھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ جناب والا باہر کا ویزا کی نے جناب والا وہ دیں، جھانسا دے کر ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالیں۔ کبھی مال و زر، کوٹھی بنگلہ، لڑکی کا جناب والا ان کو لڑکی کا جھانسا دیا جاتا ہے، شادی کا جھانسا دیا جاتا ہے، کاروبار کا جھانسا دیا جاتا ہے، زمینوں کا جھانسا دیا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا عہدوں کا جھانسا دیا جاتا ہے، پھر ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ میں نے کہا لوگوں، اگر سب کچھ مل گیا، ایمان چلا گیا، نہ یہ دنیا باقی رہے گی نہ آخرت باقی رہے گی۔ یہاں بھی لعنت، وہاں بھی لعنت برسے کی، اس لیے سوکھی کھا کر تو گزارا کر سکیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ سوکھی روٹی کھا کر تو گزارا کر سکیں گے، لیکن حضور سے بے وفائی نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا تو سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ حضرات محترم توجہ کرنا، یہ عدلیہ میں بیٹھنے والے لوگ، ہم ان کو متنبہ کرتے ہیں انتہائی احترام کے ساتھ کہ تمہیں توہین عدالت یاد آ جاتی ہے جب تمہارے خلاف کوئی بات کرے، تم اس کے خلاف ایکشن لیتے ہو اور کہتے ہو کہ اس نے ہمارے خلاف کیوں زبان کھولی۔ تو میں کہتا ہوں کہ اب اگر تم اپنی عزتیں چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ تم در رسول کے غلام ہو جاؤ، اور پاکستان میں عزت اسی کی ہوگی جو حضور کے در کا غلام ہوگا۔ بھئی سمجھو ہے کہ کوئی نہیں؟ جو حضور کے در نیاز سے بے وفائی کرے گا، اس کی نہ کل عزت تھی نہ آج ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ اے امام نورانی کو زمانہ آج کیوں یاد کر رہا ہے توجہ کہ کوئی نہیں؟ امام نورانی کی قصیدے کیوں پڑھے جا رہے ہیں؟ حضور قبلہ عالم پیر میر علی شاہ کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے؟ اور مفتی غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے؟ ارے یہ وہ مجاہد ہیں جو عصر حاضر کی اگر بات کریں تو امیر عظیمت امیر المجاہدین حضرت علامہ شیخ الحدیث و تفسیر حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر کیوں ہوتا ہے؟ اور کوئی وجہ نہیں، وجہ ایک ہی ہے کہ انہوں نے اور کام نہیں کیا، حضور کے در سے وفا کی ہے۔ ایسے نہیں 2.5 کروڑ بندہ جنازے میں چلا جاتا، ایسے نہیں دنیا اٹھ کے آ جاتی۔ ارے کوئی بات تو ہے، کوئی بات تو ہے کہ جو انسان کو اٹھا کر وہاں لے کے جاتی ہے۔ تو اس لیے آؤ حضور کے در سے وفا کرو، اور یہ وفاؤں کا وقت ہے۔ اور اب اپنی ترجیحات کو بدلو، اپنے تقاضے بدلو، اپنے معاملات کو بدلو، خدا کا واسطہ ہے اپنے معاملات کو بدلو۔ اب یہ آگ لگتے لگتے ہمارے گھروں تک آ چکی ہے۔ ہم اسی چکر میں ہیں کہ کوئی نون والا کاف والے کو، کاف والا پی پی کو، پی پی بی والا پی ٹی آئی کو، ادھر سے ادھر سے ان کی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا چھوڑ دو۔ اب اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو کم از کم میدان میں آؤ نا، ایک ہو جاؤ۔ کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ اور ہر بندہ جس کے ساتھ کل وہ سپورٹر بن کے کھڑا تھا، اسے چاہیے کہ آج اس کے سامنے جائے اور اسے کہے کہ اس کاز کے لیے بھی میدان عمل میں اتر۔ اب اور آہستہ بولو، ہاں اب اور آہستہ بولو۔ کیوں بھئی ایسا ہی ہے نا، کیونکہ ہم کہہ نہیں سکتے، ہماری ترجیحات تو تھانے کچہری تک محدود، ختم۔ ہمیں کیا لگے حضور کے در نیاز کے ساتھ؟
جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے کہتے ہیں کلمے نال جنازہ لے کے جاؤ. میں نے کہا ساری زندگی تو در رسول سے منہ پھیر کے پھرتا رہا، اب کلمے کے ساتھ لے کر جانے سے کیا حاصل ہوگا؟ اگر کلمے کے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہو جنازے کو، اس کا ایک ہی طریقہ نظر آتا ہے، آؤ مصطفیٰ کے در کے غلام بن جاؤ. پھر کہنے کی ضرورت نہیں آئے گی، پھر پڑھنے والے خود ہی آئے جائیں گے، پھر بلانے کی ضرورت نہیں آئے گی. اس کے لیے آؤ ذرا میدان عمل میں نکلو. تو جس نے جس کے ساتھ کل میدان عمل میں اتر کر اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اسے چاہیے کہ اب اسے کہے کہ چل ذرا تم بھی آگے چل، ذرا آگے آ، میدان میں آ، اس کے لیے بول، زبان کھول. میں نے تو آج تک حیران ہوں، یہ اتنے دنوں کی بات ہے، ابھی کئیوں کی زبانیں سکوت سے بند ہیں. میں نے کہا ابھی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہمیں تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ اب زبانوں کو تالے کیوں لگے ہیں؟ اب تمہارے زبانوں پہ جناب والا تم زبان منہ میں دہی جما کر کیوں بیٹھے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ کیا تمہارا خیال بھی ادھر ہی تو نہیں جا رہا جدھر وہ جا چکے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ تو اس کے لیے میرے بھائیوں ترجیحات بدلو. بڑے بڑے نام لینے والے تو میدان میں اب تو نظر ہی نہیں آتے، بندے غائب ہو چکے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اپنے لیے تو ہر بندہ کوشش کر رہا ہے. کوئی ادھر سے آواز دیتا ہے میرے لیے، کوئی ادھر سے آواز دیتا ہے مجھے، میرے بارے میں سوچا جائے. باہر کو آواز دی جاتی ہے، ادھر سے آواز دی جاتی ہے، اس کو آواز دی جاتی ہے، میرے بارے میں کو سوچا جائے. میں نے کہا اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور تم ابھی تک چپ بیٹھے ہو. کل تک تم عاشق رسول تھے، خود کو کہتے تھے کہ ہم ختم نبوت کے محافظ ہیں، تو آج تمہاری زبانوں کو تالے کیوں ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ لوگوں کو مذہبی کارڈ کھیل کے جذبات سے کھیلنے والوں، یاد رکھو اگر مصطفیٰ کے در سے بے وفائی کر لی تو ذلت یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی. عزت اسی کی ہے. قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے اور رسول کے غلاموں کے لیے ہے. اللہ عزت والا، اللہ نے اپنے حبیب کو عزت والا بنایا ہے، اور جو مصطفیٰ کے در سے جڑتا گیا اللہ نے اس کو بھی عزت والا بنا دیا ہے. کل تک کے لیے جو دیگروں کے لیے آس پاس کی سیاسی پارٹیوں کے لیے لڑ رہے تھے، آج حضور کے نام کے لیے ان کی زبانیں کیوں بند ہیں؟ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ آج ان کی زبانوں کو تالے کیوں ہیں؟ کو سمجھ آ رہی ہے؟ بولیں. میری باتوں پہ کسی کو چڑ ہوتی ہے تو ہوتی رہے، لیکن بات تو سچ ہے. میں پوچھ رہا ہوں، مجھے بتایا جائے کہ کیا وجہ ہے، کیا ان زبانوں کو تالے لگ گئے؟ کیا کلمہ نہیں مصطفیٰ کا پڑا تھا؟ کیا حضور کے غلام نہیں تھے؟ کیا حضور کے در کی خیرات نہیں ملی تھی؟ کیا آج حضور کے در سے بے وفائی کر بیٹھے ہو؟ کیا منہ لے کے جاؤ گے کل مصطفیٰ کے سامنے؟ اور کیا کہو گے یا رسول اللہ ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے تھے جو غداریاں کر رہے تھے، ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے تھے جو سارے کام کر رہے تھے. کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ کیا منہ لے کے جاؤں گے؟ اگر حضور نے یہ کہہ دیا کہ جا میں تجھے نہیں پہچانتا، کدھر جاؤ گے؟ اگر حضور نے کہہ دیا نکل جا، کہاں جاؤ گے؟ وہاں تو ایک ہی سایہ ہے اور مصطفیٰ کے در کا سایہ ہے. اس کے سوا نہ قبر میں کوئی، نہ حشر میں. تو قبر میں اگر مصطفیٰ کی پہچان نہ ہوئی تو پھر کدھر جاؤ گے؟ یہ جاہو جلالت، یہ شہرت، یہ سارا مقام، یہ ساری شہرت، یہ سارا کچھ کدھر جائے گا؟ یہ سارا پیچھے والے رہ جائیں گے کھانے کے لیے، لیکن جب قبر میں جائے گا. سونا نہیں ہے آپ نے؟ حضور قبلہ پیر سید نصیر الدین صاحب نے کہا تھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرماتا ہے کہ ایک شکل دکھائی جائے گی، تصدیق کروائی جائے گی، تقدیر بنائی جائے گی. جب مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوا، پہچان نصیب نہ ہوئی، تو پھر کیا کہو گے؟
قیامت کے دن مصطفیٰ کے در نیاز سے حوض کوثر کا جام نہ ملا تو کیا کرو گے؟ مصطفیٰ کی شفاعت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ ہے توجہ کی کوئی نہیں؟ مصطفیٰ کے جھنڈے لوائے حمد کی نیچے جگہ نہ ملی تو کیا کرو گے؟ کیا سوچ رہے ہو لوگو؟ اس کو سوچیں تنہائی میں بیٹھ کر اور غور کریں ہم کہاں کھڑے ہیں، دائیں بائیں سوچیں، اپنے آپ کو سوچیں۔ میں خود اس معاشرے کا ایسا ہوں، میں خود کہہ رہا ہوں۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے اور اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ ہمارے اغیار کو کتنا بلند کیا جا رہا، ہمارے مسلمانوں کو کتنا جناب والا دبایا جا رہا۔ ہمیں غزہ کے مسلمانوں کی حالات نظر نہیں آتے؟ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، برما کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ہندوستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ہم سارا کچھ دیکھ کے ہضم کر کے بیٹھے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے جناب والا 30 مار خان ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہونے والا۔ یاد رکھو یہ جو آگ ادھر لگی ہے کل یہاں بھی ہوگی، جس کے انتظار میں ہیں تو اس کے لیے آؤ۔ اگر مصطفیٰ کے در نیاز سے خیر نہ ملی تو پھر میں عرض کروں گا بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، پھر ذلت ہی ذلت ہے، تباہی تباہی ہے، رسوائی رسوائی ہے۔ اگر نجات چاہتے ہو تو ایک ہی نجات کا طریقہ ہے، وہ میرے مصطفیٰ کے در سے وفا کرنے کا ہے، اس کے سوا اور کوئی چارہ۔ اگر کسی سے بھی دوستی کا تعلق بڑھے اور کسی کے ساتھ محبت کا تعلق بڑھے، ایک سوال تو کم از کم تو یہ کام کرنے کا حق ہے نا، اور یہ پوچھنے کا تو حق ہے نا کہ تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں پوچھ سکتے تو پھر سمجھ لو کہ اندر سے تم بھی ختم ہو چکے ہو، تم بھی زر کے ہو گئے ہو، تم بھی ابن الوقت ہو چکے ہو۔ اگر تمہیں یہ پہچان نصیب نہیں ہوئی تو پھر اپنے ایمان کا محاسبہ کرو، اپنی فکر کرو اور اپنی خیر مناؤ۔ اگر یہ نصیب ہو گیا ہے تو سمجھ لو تم بھی آج حضور کے غلاموں میں شامل ہو۔ یہ صرف آج کل معاشرے میں ہر ایرے غیرے کو بس جو ایک دن جناب والا میدان میں آئے نعرہ لگا دے، ہمارے کے لیے عاشق کا لفظ بول دیتے ہیں۔ میں بڑی تنبیہ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، یہ بڑا مقدس لفظ تھا، آپ نے اس کی بڑی جناب والا وہ کہتے ہیں کہ رسپیکٹ کو گوایا ہے، اس کی عزت کو پامال کیا ہے۔ خدا کے لیے یہ معزز مقام ہے، بڑی بارگاہ کا لفظ ہے اور عاشق رسول ہونا ایک بڑا اعزاز ہے۔ برائے مہربانی اس کو ہر ایک کے لیے نہ لفظ بولا کریں، جو کہیں ایک دو لفظ بول دے تو ہمیں وہ بھی عاشق ہی نظر آتا ہے۔ عاشقوں کی حال یہ نہیں ہوتے، عاشقوں کے معیار دورے نہیں ہوتے، عاشق کا معیار ایک ہی ہوتا ہے، جو یہاں نظر آتا ہے وہ وہاں بھی نظر آتا ہے۔ یہ طریق بدلے یہ سوچیں بدلی، یہ سارے معاملات بدلے۔ ہمیں ماضی سارا کچھ یاد ہے، حالات سارے کچھ یاد ہیں، تاریخ ہم نے بھی پڑھ رکھی ہے، حالات ہم بھی پڑھتے ہیں، میڈیا کو ہم بھی دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کو بھی ہم دیکھتے ہیں، چینلوں کے ساتھ بھی ہمارا لنک ہے، ہم بھی ہر چیز کو دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے سب کچھ ہے۔ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے وزیر خان مسجد میں کنجریوں کو کس نے نچایا تھا، ہمیں وہ بھی حالات نظر آتے ہیں، آسیہ کو کس نے بگایا تھا ہمیں وہ بھی نظر آتے ہیں، ممتاز قادری کو پھٹے کس نے لگایا تھا ہمیں وہ بھی نظر آتے ہیں، کہ جناب والا ختم نبوت یہودیوں کو اور قادیانیوں کو اپنا بھائی کس نے کہا تھا۔ لیکن ہم اتنا کہیں گے، ارے تم سوچو اور تم یہ غور کرو اور تعلق بڑھانے کے لیے اتنا پوچھ لو، تو شاہد عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے۔ اب ایک نعرہ لگاتے ہیں، تقریر ختم کرتے ہیں، تاجدار ختم نبوت، بار بار بھی ہاتھ اٹھائیں، تاجدار ختم نبوت، جس کی جتنی طاقت ہے اس کے لیے اتنا اونچا ہاتھ اٹھائے۔ کوئی اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ عمر کا 80 سال کا ہے، 40 سال کا، 20 سال کا بچہ ہے۔ آس پاس دیکھ لیں کہ حضور کی غلامی کے لیے جس کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، سمجھ لیں کہ یہ کون ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور ایک نعرہ لگے گا، قادیانی کل بھی کافر تھا، قادیانی کل بھی کافر تھا، قادیانی کل بھی کافر تھا۔ ہاں، یہ ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، اپنے اندر ایک جذبہ ایمان ہی پیدا کرو۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وما علی